ہر انسان کی ایک فطری خواہش ہے کہ وہ اپنے جمال و کمال اور اپنی خوبیوں کا اظہار دوسروں پر کرے، دوسرا یہ کہ سب لوگ اس کی تعریف کریں، انسانی فطرت میں ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ انسان کے کمال کا اظہار اس کے لیے تعریف اور خوبی کا سبب ہی بنے، بلکہ اکثر اوقات زیادہ تر وہ رشک، حسد اور مخالفت کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی لیے درویشوں کے یہاں اس بات کی احتیاط کی تلقین کی جاتی ہے کہ اپنے جمال و کمال کا اظہار از خود نہ کیا جائے، اگر قدرت کی طرف سے اس کا اظہار کہیں ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن اس کے لیے کوئی کانشیس ایفرٹ نہ کی جائے کہ میرے جمال و کمال کا اظہار۔ اسی طرح انسان کی جو فہم و فراست ہے اس کا از خود اظہار نہ کیا جائے، حالات اس کو ظاہر کرتے چلے جائیں، وہ اور بات ہے۔ لاسٹ سنڈے یا شاید اس سے پریویس سنڈے بات ہو رہی تھی ایمان کے 3 درجوں کی، کہ ایمان کے 3 درجے ہیں: ایمان بالغیب، ایمان بالتقلید اور ایمان بالاستدلال۔ جو لوگ اللہ کی راہ پر چلتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق غور و فکر سے کام لیتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نئے نئے راز کھولتا چلا جاتا ہے، اسرار قدرت کے نئے نئے پرد کھولتا چلا جاتا ہے۔ یوں ایک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے کہ ایک نقطے پر جب فکر کی، اس پر غور کیا تو اس سے نئی راہیں کھلی۔ ان نئی راہوں پر جب انسان غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تو مزید چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح اس کی مثال ہے جیسے نسلوں کی افزائش ہوتی ہے، تو ایک فکر، ایک معرفت دوسری معرفت کے ساتھ ملتی ہے تو ایک تیسری معرفت جنم لینے لگتی ہے۔ تو نئی معرفت جو جنم لیتی ہے وہ دوسری معرفت سے ملتی ہے تو ایک اور نئی معرفت جنم لیتی ہے۔ تو یوں غور و فکر کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو فقیر کی زندگی میں شروع سے لے کے آخری سانس تک جاری رہتا ہے۔ اس میں اس وقت بریک آ جائے گا
جب انسان پر اس کے نفس کی خواہشات غلبہ پانے لگیں گی تو یہ غور و فکر کا اور نئے نئے نقطوں کے سامنے آنا بند ہو جائے گا، پھر وہ سلسلہ رک جائے گا۔ جب غور و فکر کرتا رہتا ہے اور نئی نئی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں انسان کے، اس کے نتیجے میں اس کے اندر مومن کسی فہم و فراست، جس کا ذکر قرآن میں رب نے کیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ میری نگاہ سے دیکھتا ہے، تو انسان کو وہ فہم و فراست حاصل ہونے لگتی ہے۔ لیکن اس فہم و فراست کو اس کی ابتدائی ڈگری سے ایک بہتر ڈگری کی طرف لے جانے کے لیے بھی غور و فکر کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ دنیا رب تعالیٰ نے، میں اس کو یہ آسان لفظوں میں کہا کرتا ہوں، بات سمجھ میں جلدی آ جائے، یہ دنیا رب تعالیٰ کی ایک پوٹ پوری ہے۔ جیسے پوٹ پوری گھر میں رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ اس میں انواع و اقسام کے پھولوں کی پتیاں خشک کی ہوئی ہوتی ہیں، تو میں اسے رب تعالیٰ کی پوٹ پوری کہتا ہوں۔ یہ جہاں اتنی خوش رنگ تخلیق ہے رب تعالیٰ کی، جس میں اتنی ڈائیورس چیزیں انسان کو ملتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بچوں کا ایک کھیل ہوتا ہے، جگسا پزل جسے کہتے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے پیسز بھی ہوتے ہیں، بڑے پیسز بھی ہوتے ہیں، تو بچے کی ذہانت کو بڑھانے کے لیے اور پرابلم کو سالو کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کرنے کے لیے اس گیم کا سہارا لیا جاتا ہے کہ بچے کو دی جاتی ہے جگسا پزل۔ تو بچہ ان چھوٹے بڑے ٹکڑوں کو اپنی اپنی جگہ رکھ کے اس کو ایک شیپ دینے کی کوشش کرتا ہے، تو یوں اس کی انٹیلیجنس بڑھتی ہے، اس کے اندر پرابلم کو سالو کرنے کی، غور کرنے کی عادت ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس جگسا پزل کے اندر ایک چھوٹا سا پیس بھی اگر غلط جگہ رکھ دیا جائے تو وہ شکل مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جہاں یہ کائنات اتنی رنگین ہے اور اتنی خوش رنگ ہے، وہاں یہ جگسا پزل بھی ہے۔ رب تعالیٰ اپنے اس جگسا پزل سے شیپ کو ایک مکمل شکل دیے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے چھوٹے چھوٹے پیسز، باریک سے باریک پیس سے بڑے سے بڑا پیس، سب کو اپنی اپنی جگہ پر اس نے جمایا ہوا ہے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان مکمل نہیں ہے، ہر انسان میں ایک نئی اور علیحدہ سے ایک خوبی اللہ نے رکھی ہے اور کچھ خامیاں رکھی ہیں۔ دوسرے انسان میں پہلے انسان والی خامیاں نہیں ہیں، ورنہ پہلے انسان والی خوبیاں ہیں۔ دوسرے انسان میں اپنی ہی علیحدہ خوبیاں ہیں، علیحدہ خامیاں ہیں۔ تو جس طرح سے ہم گیئرز کو اگر اکٹھا کر کے شکل دینا چاہیں کہ وہ مشین چلنے لگے، تو اس میں میل فیمیل گیئرز ہوتے ہیں، جو پیسز ہوتے ہیں وہ میل فیمیل پیس ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے ہم جوڑ دیتے ہیں، تو وہ ایک مکمل چیز بن جاتی ہے۔ اسی طرح انسانوں کی خوبیاں ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں، خامیاں ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں، تو ایک انسان دوسرے شخص کی خامیوں میں اپنی خوبیاں شامل کر کے ایک مکمل شکل بناتا ہے۔ اسی لیے عام طور پر دیکھیں گے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو فہم و فراست عطا کی ہے، ان کے پاس رزق نہیں ہوتا، جمع پونجی نہیں ہوتی کہ وہ اس سے کاروبار کر لیں، اور جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے، مالی وسائل ہوتے ہیں،
ان کے پاس عقل نہیں ہوگی، تعلیم نہیں ہوگی، تعلیم والے شخص کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، تو یہ سب جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر دیتے ہیں. یوں دنیا کا کاروبار چلتا ہے اور انسان کی روزی کا بندوبست ہوتا رہتا ہے. ایک ایسے ہی صاحب تھے جن کو رب تعالیٰ نے فہم و فراست بہت عطا کی تھی، عقل عطا بہت کی تھی، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے. تو غریب پریشان رہتا تھا کہ میرے پاس عقل ہے، میرے پاس فہم و فراست ہے، دانائی ہے، لیکن وسائل نہیں ہے کہ میں اپنی اس عقل، دانش اور دانائی کو استعمال کر کے تو رزق پیدا کر لوں. غریب 2 وقت کی روٹی کو ترستا رہتا تھا. ایک روز اپنی پریشانی کے عالم میں چلتا ہوا شہر سے باہر چلا گیا. وہاں قافلوں کی گزرگاہ تھی. تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا کہ قافلہ چلا آ رہا ہے جس میں اونٹوں پر بے شمار سامان لدا ہے اور وہ کتاب ختم ہونے کو آتی ہی نہیں اونٹوں کی. بالآخر جب گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ کتاب ختم ہوئی اور آخری اونٹ وہاں تک اس کے سامنے تک آیا تو اس اونٹ کے پیچھے پیچھے ایک آدمی تھا. تو اس صاحب عقل و دانش نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی اتنا لمبا چوڑا قافلہ سامان تجارت کا یہ کس کا ہے؟ لگتا ہے کوئی بہت ہی بڑا سوداگر ہے. تو اس نے کہا کہ وہ سوداگر میں ہی ہوں. اس نے کہا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر. تو یہ اونٹوں پر سامان کیا لدا ہے؟ تو سوداگر نے کہا کہ اس پر گیہوں ہے، گندم ہے. تو یہ جو رائٹ سائڈ ہے اونٹ کی اس میں 100 کلو گرام گندم ہے اور اونٹ کی جو لیفٹ سائڈ ہے اس میں 100 کلو ریت ہے. ریت اس کا کیا کرو گے تم؟ یہ کہاں سامان تجارت کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سامان تجارت نہیں ہے ریت. ادھر حقیقت اس سامان کو اونٹ کی پیٹھ پر بیلنس کرنے کے لیے 100 کلو گرام ویٹ کے اگینسٹ دوسری طرف 100 کلو گرام ریت ڈالی ہے تاکہ اونٹ کے چلنے سے یہ سلپ ہو کے نیچے نہ گرے سامان. تو یہ چونکہ صاحب علم تھا، صاحب عقل و دانش تھا، اس نے کہا کہ یہ بھی کمال کر رہا ہوں. اگر دونوں طرف ہی تم گیہوں ڈال دو تو اونٹوں کی تعداد آدھی رہ جائے گی، تو ان کے چارے کا خرچ اور ان کے پانی کا خرچ کم ہو جائے گا، ان کو سنبھالنا تمہارے لیے آسان ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ خیال مجھے آیا نہیں جب میں لوڈ کر رہا تھا، لیکن اب آئندہ اسی طرح کروں گا. تو تم تو بڑے صاحب عقل و دانش ہو، تو یقیناً تمہارے پاس مجھ سے زیادہ اونٹ ہوں گے سامان تجارت کے. تو کتنا مال ہے تمہارے پاس سامان تجارت کا اور کتنے اونٹ ہیں؟ میں سب خرید لیتا ہوں تم سے. اس نے کہا کہ میرے پاس ایک بھی نہیں ہے، میں تو بلکہ 2 وقت کی روٹی کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں. تو اس نے کہا کہ پھر میں اس عقل و دانش سے باز آیا جس سے مجھے روٹی بھی نصیب نہ ہو، اور بیوقوف ہی بھلا. بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ اس کائنات کو چلاتا ہے اور کائنات کو چلانے کے لیے ہر طرح کی ضرورت ہے. وہ رب تعالیٰ نے اس کو ہم لا آف نیچر کی جو
4 ذیلی لاز ہیں. اسے ہم کہتے ہیں لا آف ڈائیورسٹی. پہلا حصہ لا آف نیچر کا لا آف وننس ہے. یہاں کسی نشست میں لا آف نیچر پر بات ہوئی تھی، یہ ذکر آیا تھا کہ لا آف نیچر 4 سب لاز، سب آرٹیکل سے بنا ہے. اس میں جو پہلا سب لا ہے وہ ہے لا آف وننس، اور دوسرا لا آف ڈائیورسٹی ہے. تو یہ لا آف ڈائیورسٹی کے تحت رب تعالیٰ نے اس کو یہ بنایا. اب سوال یہ ہے کہ یہ فقیر لوگ، یہ اس بات سے سمجھ آ جاتی کہ جو فقیر درویش جن کے پاس علم ہوتا ہے، جن کے پاس عقل ہوتی ہے، جن کے پاس فہم ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے، وہ دنیاوی مال و زر سے تہی دامن رہتے ہیں. ان کے پاس اتنا زیادہ مال و دولت نہیں ہوتا. یہ اور بات ہے کہ پروردگار اپنے ان بندوں کا ایک بھرم قائم رکھتا ہے کہ ان کی جیبیں خالی ہوتی ہیں، ان کے پاس کوئی زیادہ مال و دولت ہوتا نہیں، لیکن وہ دکھائی یوں دیتا ہے کہ یہ دنیا کے بڑے امیر لوگ ہیں. تو وہ رب تعالیٰ اصل میں انعام ایک یہ وہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک بھرم قائم رہتا ہے کہ یہ شخص بہت امیر ہے. اس کے برعکس آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جن کو اللہ نے بہت دنیاوی مال و زر سے نوازا ہے، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے، اپنی شکل سے، اپنی باتوں سے وہ آپ کو یوں ہی دکھائی دیں گے کہ شاید اس کو روٹی بھی مشکل سے میسر ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک رنگ ہے. اپنے بندوں کو وہ لوگوں سے ممتاز رکھتا ہے. اسی طرح آپ کبھی نوٹ کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ نون فیکٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا، لیکن وہ لمبے سے لمبے لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تھے تو سب سے طویل دکھائی دیتے تھے. تو یہ جو صاحب علم لوگ ہیں، کبھی ان کو آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے دیکھیے، نمایاں دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں، لیکن وہ لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ بہت ہی امیر لوگ ہیں. ان کی دنیاوی تعلیم کم ہوتی ہے، لیکن رب تعالیٰ کچھ ایسی ان کی پروجیکشن دیتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. رب تعالیٰ ان بندوں کو جنہیں عزیز رکھتا ہے وہ اپنے طریقے سے نوازتا ہے. ہمارا معیار کچھ اور ہے، رب کا معیار کچھ اور ہے. ہمارا معیار دوسروں کو جانچنے کا یہ ہے کہ ان کے پاس کتنا مال و زر ہے، کتنا بڑا عہدہ ہے اس کے پاس. لیکن رب کا معیار اخلاق کا ہے کہ میرے کسی بندے کے اخلاق کتنے بلند ہیں. اخلاق میں ان معنوں میں استعمال نہیں کر رہا ہوں، بات چیت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اخلاق سے مراد ہے اس کا کیریکٹر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے لحاظ سے دنیا کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں. کائنات میں سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ان معنوں میں اخلاق کو استعمال کر رہا ہوں. تو رب تعالیٰ اپنے بندوں کو اخلاق عطا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ مخلوق میں عزت پانے لگتے ہیں. وہ فقیر جو کٹیا میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس
وقت کا حکمران بھی چل کر جاتا ہے، عمرہ بھی چل کر اس کے پاس جاتے ہیں، اور جوتا اس کی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی جہاں ایک پھٹی ہوئی چٹائی بچھا کے وہ بیٹھا ہے، جوتا اس جھونپڑی کے باہر اتارتے ہیں اور واپس جاتے ہوئے اس کی طرف پشت نہیں کرتے، الٹے قدم سے واپس ہوتے ہیں، جبکہ حکمران کوئی اور ہے، اور وہ حکمران بھی اس فقیر کے سامنے مجبور ہے کہ وہ تعظیم سے حاضر ہو، الٹے پاؤں واپس چلے، اس فقیر کی طرف پشت نہ کرے۔ یہ رب کا انعام ہے کہ اپنی مخلوق میں اسے بلند کر دے گا، اپنے فقیر کو۔ یہ فہم و فراست جس کی بات جہاں سے چلی تھی، بلکہ وہ معلومات کی بات ہو رہی ہے، تو آپ سے عرض کر دوں، ایک بڑے نامور فقیر گزرے جو مجذوب تھے، تو جذب کی حالت زیادہ طاری رہتی تھی۔ وہ مشہور ہی بہلول مجذوب کے نام سے ہوئے، اور ان کا دور غالباً ہارون الرشید یا مامون الرشید کے زمانے کا ہے۔ بہلول صاحب ایک دن درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تو وہاں سے حاکم وقت کی سواری گزری، ہارون رشید تھے شاید۔ انہوں نے دیکھا تو درخت کے نیچے قافلے کی راہ گزر کے ساتھ درخت کے نیچے بہلول صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہارون رشید نے اپنی سواری روک لی وہاں، اور وزیر سے کہا کہ یہ اشرفیوں کا ایک تھیلا بہلول صاحب کی نظر کر دو، ان کی خدمت میں پیش کرو۔ وزیر نے تھیلا لیا اور کہا کہ یہ ہارون رشید نے آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا ہے، اسے قبول فرمائیے۔ بہلول صاحب نے کہا کہ اس کو لے جاؤ، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو وزیر نے ہارون رشید سے کہا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اس کو واپس لے جاؤ، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ تو ہارون رشید خود چل کے گیا اور جا کے ان سے کہا کہ اسے رکھ لیجیے، میرے علم میں یہ بات ہے کہ آپ کا ایک ایک بال قرض میں جکڑا ہوا ہے، تو اس سے آپ کا قرض ادا ہو جائے گا، اس کے رکھ لیجیے آپ۔ تو بہلول نے جو جواب دیا وہ بھی کمال کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، اگر میرا رب یہ حکومت اور یہ مال تمہیں دینے پر قادر ہے تو کیا مجھے نہیں دے سکتا؟ تو میں تم سے کیوں نہیں، میں اپنے رب سے کیوں نہیں؟ لے جاؤ اس کو۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ علم اور فہم و فراست عطا فرماتا ہے، ان میں یہ بے نیازی بھی آ جاتی ہے، ان کا اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق جڑ جاتا ہے کہ وہ کسی بھی حالت کے اندر کتنے ہی مجبور کیوں نہ ہو، وہ صرف اور صرف اپنے رب ہی کو اپنی حاجت روا سمجھتا ہے۔ وہ کبھی کسی غیر اللہ سے امید نہیں لگاتا، کسی غیر اللہ کی طرف اپنی ضرورت کو پوری ہونے کے لیے نہیں دیکھتا۔ بات ہو رہی تھی علم دانش اور فہم و فراست کی۔ یہ علم دانش اور فہم و فراست حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ غور و فکر ہے، اور غور و فکر
دو طرح سے کیا جا سکتا ہے، شاید کسی نشست میں بات ہوئی بھی تھی کہ ہم ذات الہی پر غور و فکر کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اسرار الہی پر، اسرار قدرت پر، کارخانے قدرت پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ذات الہی کا تعلق ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ذات الہی پر غور و فکر نہ کرو کہ تم کھو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، اس لیے کہ ہماری عقل اتنی محدود ہے اور ذات الہی اتنی وسیع ہے کہ ہماری عقل وہاں تک پہنچ نہیں پائے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بہک جائیں گے، دماغ الٹ جائے گا، ہوش و حواس سے ہماری ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے منع فرما دیا گیا کہ ذات الہی پر غور نہ کیا جائے کبھی، لیکن کارخانے قدرت پر ضرور غور کیا جائے، اسرار الہی پر غور کیا جائے۔ جو رب تعالیٰ نے چیزیں تخلیق کی ہیں، رب کی تخلیقات پر غور کیا جائے، نظام کائنات پر غور کر لیا جائے۔ تو اس غور و فکر کے لیے ہمیں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ چاہیے۔ تو یا تو پھر اس پر عمل کیا جائے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا، تو اس کے لیے پھر انسان کو اپنی ذات سے ابتدا کرنا ہوگی۔ اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی کسی ایک نشست میں۔ یا پھر دوسری ایک چیز ہے کہ ہم قرآن پاک پر غور کرنا شروع کر دیں، قرآن پاک کی آیات پر، اس کے حروف پر، اس کے الفاظ پر غور کرنا شروع کر دیں۔ اور اس پر غور کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے شروع کر دیں۔ قرآن پاک کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں تو کچھ ہی دنوں کے بعد ہم پر اس کے نئے معنی کھلنے لگتے ہیں، خود بخود، عربی نہ جاننے کے باوجود معنی کھلنے لگتے ہیں۔ یہ اس کا معجزہ ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم تسبیحات کے پیچھے بھاگتے ہیں، وظائف کے پیچھے بھاگتے ہیں، ذکر اذکار کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہمارا اصرار یہ ہوتا ہے جب کوئی فقیر ہمیں یہ کہہ بھی دے کہ آپ قرآن پاک پڑھا کیجیے، کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن تسبیح بتائیے کوئی، ہم ذہنی طور پر ادھر راغب نہیں ہیں، جبکہ رب تک پہنچنے کا آسان ترین راستہ، قرب الہی کا کے حصول کا آسان ترین راستہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنا ہے۔ بابا فرید کا فرمان یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک در حقیقت رب تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے۔ جب ہم تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں تو ہم رب تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ بابا فرید صاحبی کا فرمان یہ ہے کہ جو ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے ہر لفظ پر 1000 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ 1000 سال کی عبادت کے برابر ثواب ہوتا ہے، بلکہ اس کے ایکویلنٹ بدیاں ہمارے نام اعمال سے کاٹ دی جاتی ہیں۔
افضل ترین عبادت فرض عبادات کے علاوہ میں عرض کر رہا ہوں، افضل ترین عبادت نفلی عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے. کلام پاک کی تلاوت کثرت سے کی جائے. تو جب ہم پر قرآن پاک کے نئے معنی کھلنے لگیں گے تو ہماری فکر کی راہیں ہمیں دکھائی دے جائیں گی. تو جب ہم ان راہوں پر چلیں گے تو بالآخر وہ راستے ہمیں رب کی دوستی کے حصول کے مقام تک لے جائیں گے، رب کے قرب کے حصول کے مقام تک لے جائیں گے وہ راستے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر پائیں، وہ بھی کثرت سے. کسی صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ حالت شکر کسے کہتے ہیں؟ فقیر پر یا کسی درویش پر دو حالت تعریف ہوتی ہے. ایک حالت شکر ہے اور دوسری حالت سہو ہے. یہ سہو سواد سے، سین سے نہیں. حالت سہو میں فقیر اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے، اس کو اپنی ذات پر، اپنے ذہن پر پورا کنٹرول اس وقت حاصل ہوتا ہے. جو سالک ہے وہ حالت صاحب ہی میں رہتا ہے، ماسوا اس کے کہیں زندگی میں دو چار موقع آ جائیں کہ وہ حالت جذب میں چلا جائے یا حالت شکر میں چلا جائے. حالت شکر وہ حالت ہے جہاں کسی فقیر اور درویش کا ذہن اس کے کنٹرول سے باہر چلا جائے، یا یوں کہیے کہ جہاں فقیر کا کنٹرول اس کی اپنی ذات سے ختم ہو جائے اور اس کی زبان سے کچھ الفاظ بغیر سوچے سمجھے ادا ہونے لگے. تو جب اس کا اپنی ذات پر کنٹرول ختم ہو گیا تو پھر اسے یہ ہوش نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. فقیر سے، درویش سے اس حالت میں دور رہنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ حالت صاحب میں کہی گئی بات تو اس نے سوچ سمجھ کے کہی ہے، اس سے نقصان نہیں ہوگا ہمیں. لیکن حالت شکر میں اگر اس نے کوئی بات کہہ دی تو وہ ٹلے گی نہیں، وہ فوری طور پر پوری ہو جائے گی. اور عام طور پر وہ اس وقت جوش کی حالت میں ہوتا ہے، اس کی زبان سے الفاظ ایسے نکلتے ہیں جس سے نقصان ہی ہو جاتا ہے. تو حالت شکر اس کو کہتے ہیں. درویش کا کنٹرول اپنی ذات پر سے ختم ہو گیا ہوتا ہے، ایسے جذب میں ہوتا ہے اس وقت کہ اسے ہوش نہیں ہوتی کہ میں کیا رہا ہوں، کر کیا رہا ہوں. اس وقت اس سے دور رہنا بہتر ہے. یہ جو بزرگ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے، ان سے ہم سنتے آئے تھے کہ فقیر سے دور رہنا بہتر. پتہ نہیں چلے گا انسان کو کہ وہ کس حالت میں ہے اس وقت. عقل مند لوگ فقیر سے دور رہتے ہیں کہ وہ چڑھ نہ جائے اور حالت شکر میں جا کے کچھ کہہ نہ دے. اتفاق ایک دوسرا سوال بھی یہی تھا کہ حالت شکر میں فقیر سے کیوں بچنا چاہیے، وہ تو میں جواب دے چکا. ایک ان کا سوال یہ ہے کہ کیا حالت شکر میں فقیر دعا بھی دے سکتا ہے؟ یقینی طور پر اس حالت میں جو اس کی زبان سے لفظ نکلے گا وہ رب تعالیٰ پورا کر دیتا ہے.
کیونکہ اس وقت وہ ایسے مقام پر ہوتا ہے جو یکجائی کا ہے، جہاں وہ رب کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، کھویا ہوا ہے اس میں، تو وہاں جو اس کی زبان سے نکلا رب تعالیٰ پورا کر دیتا ہے، تو وہ اچھے الفاظ ہوں یا برے، لیکن سیف راستہ یہ ہے کہ فقیر سے دور رہا جائے، اس سے کم گفتگو کیجیے، جائیے اپنے مطلب کی بات کیجیے ایک آدھ جملے میں اور اٹھ کے چلے جائیے۔ فقیر بہت پیار کرے گا آپ سے، کیونکہ فقیر حالت استغراق میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے، کہ وہ اپنی سوچ میں ڈوبا رہے، غور و فکر میں ڈوبا رہے، وہ اس کو زیادہ پسند کرتا ہے، کمپنی کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے معاملات میں حرج ہوتا ہے۔ تو جب ہم فقیر کے سر پہ سوار رہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ لمبی بات کر کے اس سے ہم فائدہ لے لیں گے، در حقیقت وہ اندر سے انوائے ہو رہا ہوتا ہے۔ فقیر سے جتنی مختصر سے مختصر بات کی جا سکے اتنی بات مختصر کیجئے، دیکھیے آپ کو فائدے کس طرح آتے ہیں۔ کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ بندہ گناہ سے بچنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر اس کا نفس اس کے کنٹرول میں نہیں آتا، کیا اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کے باوجود اس پر کنٹرول حاصل کر سکے؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک چیز پر غور کرنا ہوگا، وہ یہ کہ اللہ کے دین میں گناہ اور ثواب، سزا اور جزا، اس کا نظام یہی کسی محفل میں شاید ذکر ہوا تھا کہ سزا صرف اختیار کے جواب میں ہے۔ جہاں کسی شخص کے پاس اختیار نہیں ہے، جبر ہے، تو جبر سے کے تحت ہوئی ہوئی کسی حرکت کی کوئی سزا نہیں ہے۔ وہ جبر چاہے قدر کا ہو، تقدیر کا ہو، یا جبر حالات کا ہو، حتیٰ کہ مسلمان کو یہاں تک کی اجازت دے دی گئی ہے کہ اگر جان بچانے کے لیے اس کو یہ کہنا پڑ جائے، اگرچہ وہ کمتر درجے کا ایمان نہیں رکھ گیا، کہ اگر اسے یہ کہنا پڑے کہ میں مسلمان نہیں، تو اس کی اجازت جان بچانے کے لیے دے دی گئی ہے۔ تو وہ جبر ہے حالات کا، یہاں تک کی اجازت ہے۔ جان بچانے کے لیے اگر خوراک ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم گھوڑے کا گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن اسی قدر جس قدر کی جان بچانے کے لیے ضروری رہے گی۔ یہ حالات کا جبر ہے۔ شراب ممنوع ہے، لیکن اگر ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس کا علاج الکوہل میں ہے، تو اتنی مقدار جتنی اس بیماری سے نجات کے لیے ضروری ہے اتنی پینے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ حالات کا جبر ہے۔ سزا اختیار کی ہے، جبر کے تحت کوئی سزا نہیں ہے۔ اب اگر نماز مجھ پہ فرض کی گئی ہے تو میں نمازی ہونے کے لیے اگر دعائیں کراؤں لوگوں سے یا وظائف پڑھوں کہ میں نمازی ہو جاؤں، تو وہاں تو پھر کمال یا دعا کا ہے یا اس وظیفے کا ہے۔ تو اس کا جو انعام ہے نماز کا اصولی طور پر پھر اس دعا کو ملنا چاہیے یا اس وظیفے کو ملنا چاہیے جس کے تحت میں نمازی ہو گیا۔ نماز سے مجھے ہٹنے کے لیے کوئی میں نے وظیفہ پڑھ لیا تو گناہ پھر اس وظیفے کو ہونا چاہیے، مجھے تو نہ ہو کوئی۔
لیکن رب تعالیٰ نے تلقین کی قرآن میں کہ مجھے اپنے نفس سے لڑنا ہے، مجھے کوشش کرنی ہے نماز کے لیے کہ میں نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں، جتنی بھی میری فرض عبادات ہیں اس کے لیے میں کوشش کروں، گناہوں سے بچنے کے لیے میں اپنے نفس سے لڑوں۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے وظیفے کرو، وہ نفس سے لڑنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو نفس کو قابو میں لانے کا آسان ترین طریقہ پھر یہ ہے کہ اپنے نفس سے لڑا جائے، اپنے نفس کی مخالفت کی جائے۔ ہمارا نفس جو خواہش کرتا ہے اس کے بالکل 180 ڈگری اپوزٹ ہم چل پڑے، اس کی مخالفت کیوں ہو جائے گی؟ تو جب ہم اپنے نفس سے لڑیں گے تو یہ ہماری کوشش ہی نہیں جائے گی، اس کا ثواب ہے۔ یہ ہم اس راہ پہ آئے ہوئے ہیں جہاں ہم کوشش کو ترک کر کے ہم صرف وظائف پر زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنی اولاد کی تربیت میرا فرض ہے، باعث باپ کے میرے اوپر فرض ہے، ماں پر فرض ہے، لیکن آپ کسی دعا والی جگہ پر چلے جائیے، وہاں آپ کو لوگ دعا کراتے ملیں گے کہ میرا بچہ نافرمان ہو گیا ہے، دعا کیجیے کہ فرما بردار ہو جائے۔ یہ اپنے فرض سے پہلو تہی ہے۔ مسلمان اپنے فرض سے کبھی پہلو تہی نہیں کرتا، اپنے فرض سے بھاگتا نہیں، فرض کو پورا کرتا ہے، چاہے وہ فرض عبادات سے متعلق، چاہے وہ فرض دنیاوی ذمہ داریوں سے متعلق ہے، تو وہ اپنے فرض کو پورا کرتا ہے۔ آپ کسی دعا والی جگہ پر چلے جائیے، آپ کو لوگ ملیں گے، اس کی سب سے خوبصورت ایک دعا جس سے میرا واسطہ پڑا، اور وہ شاید میری آئندہ زندگی میں بھی سب سے بہترین دعا رہے گی۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ پوٹھہاری زبان میں جو جہلم اور اس سے آگے کے علاقے میں بولی جاتی ہے کہ تسنی ماڑے کی دعا کرو۔ میں نے کہا کیا دعا کروں؟ جی میں جس کاروبار نے ہاتھ لانا ہے وہ کاروبار تباہ ہو جانا ہے، لاس گونا ہے، تسانی دعا فرماؤ کہ میرے کاروبار میں فائدہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا جی میں ضرور حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، آپ فرمائیے آپ کاروبار کیا کرتے ہیں؟ کاروبار تو کچھ نہ کرنا نہیں۔ میں نے کہا اچھا تو کیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں؟ مارے کی کیا پتا ہے کہ کاروبار کرنا تو نہیں دسو۔ تو میں نے کہا جی میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، کاروبار کے بارے میں جاننا تو میرے بس میں نہیں ہے۔ پھر تو نہیں دسو کہ دیکھو پتا کرا۔ میں نے کہا جناب ایسا کر لیجیے کہ آپ کے ملنے والے ہوں گے، ان میں جن کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سمجھدار ہیں، آپ ان سے پتہ کر لیں۔ مارے کی کس طرح پتہ لگ سی کہ کون سمجھدار ہے کون بے وقوف ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ نہیں یہ جان پاتے کہ آپ کے ملنے والوں میں کون سمجھدار ہے کون بے وقوف، تو آپ ایک کام کر لیجیے، آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں اور وہاں چیک کیجیے کہ کوئی کاروبار آپ کو پسند آ جائے۔ نہ تو سن میں مالکی دسو میں انٹرنیٹ پہ کس طرح جا سکوں؟ میں نے کہا وہ بڑا آسان کام ہے، آپ یہاں پاس کی ایک مارکیٹ تھی، اس کا نام لے کر میں نے کہا کہ اس مارکیٹ میں بہت سے انٹرنیٹ کیفے ہوں گے
آپ چلے آئیے, وہ غالباً 10-15 روپے آپ سے چارج کریں گے, تو آپ کو انٹرنیٹ استعمال کر لینے دیں گے. تو آپ انٹرنیٹ پہ ٹائپ کیجئے کہ بزنسز فار نیو انٹرپرینور, ایک لمبی لسٹ آئے گی, اس لسٹ میں سے پک کر لیجئے. 5-6 کاروبار جو آپ کو پسند آئے وہ میرے پاس لے آئیے, میں دعا کر کے آپ سے عرض کر دوں گا کہ یہ آپ کے لیے بیسٹ سوٹڈ کاروبار ہے, وہ کر لیں. اچھا چلو پھر یہ بھی کر کے دیکھ لینے ہیں. اب بڑے بدلے ناخواستہ اٹھ کے وہ صاحب گئے. اب میں ان صاحب کو رن ڈاؤن نہیں کر رہا, ان کو برا نہیں کہہ رہا, اللہ مجھے معاف فرمائے, مجھ سے کہیں بہتر شخص تھے وہ. میں بہت دیر سے ایک بات پر سوچتا رہا کہ یہ مسلمان کا رویہ نہیں ہے کہ ہم کوشش اور محنت کی راہ چھوڑ کر ہم اپنے ہاتھ پاؤں کو توڑ کر بیٹھ گئے اور ہم نے تکیہ کر لیا ہے دعاؤں اور وظائف. اسی طرح ایک بڑی خوبصورت دعا ایک صاحب نے کہا, جس کو اسے میں نے انجوائے کیا. اس پر تو میں فکر مند ہوا تھا کہ ہماری سوچ کس طرف چلی گئی, لیکن اس کو میں نے انجوائے بہت کیا تھا. اس دعا کو بہت ہی ڈیسنٹ, بہت سوبر اور بہت گڈ لکنگ شخص نوجوان تھے. وہ آئے, انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب دعا کر دیجیے کہ میں CSS میں پاس ہو جاؤں. میں نے ان سے ہنستے ہوئے کہا کہ پاس ہونے کا تعلق تو آپ کی محنت سے ہے. رب تعالیٰ بڑا مہربان ہے, جتنی ہم محنت اور کوشش کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کر اجر عطا فرما دیتا ہے. تو آپ جتنی محنت کریں گے پاس ہو جائیں گے. کہ نہیں, وہ میں محنت تو کر رہا ہوں, تو میں دعا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دعا کر دیجیے. میں نے پوچھا کہ وہ آپ کا رزلٹ کب آئے گا, تو انہوں نے کہا کہ نومبر 2014 میں. یہ بھی تو بہت بڑا بھی تو ایگزام بھی نہیں ہوا آپ کا, تو ایگزام سے جو رزلٹ سے 1 ویک پہلے آ جائیے تو میں ضرور دعا کر دوں گا. کہ وہ مجھے پتا ہے کہ آپ ایگزام سے ہونے کے بعد جب رزلٹ آنے میں 1 ویک رہ گیا تو آپ دعا کرتے ہیں. تو میں نے پھر بھی آپ ایگزام دینے سے پہلے چلے آئے. کہ لگے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ نہیں ہوں گے جب تک رزلٹ آئے گا. I really enjoyed it. I love that man. یہ دعاؤں کے ہمارے قصے کچھ ایسے ہی ہیں, ہم نے اپنے معیار قائم کر لیے ہیں. ہمارا وہ بات بڑی دور چلی گئی. تو یہ نفس کو وظائف سے نہ زیر کیجیے, بلکہ اپنے نفس کی مخالفت کیجیے تاکہ ہم اس پہ قابو پا سکیں. اور اس کا آسان ترین راستہ یہی ہے, نفس جو کچھ کہے آپ بالکل اس کے برعکس کیجیے, 180 ڈگری اپوزٹ, نفس قابو میں آ جائے.